أشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعویذ گنڈے، جنات و جادو، اسیب و مرگی اور سایہ زائل کرنے کے متعدد علاج و دم۔ اس سے پہلے ہم نے جو اذکار اور دعائیں پڑھی ہے، اگر کبھی ان مذکورہ اذکار و دعاؤں کے پڑھنے اور تدابیر و احتیاط برتنے میں سستی و غفلت ہو جائے اور کسی پر ان چیزوں میں سے کوئی چیز مسلط ہو ہی جائے تو انہیں زائل کرنے کے علاج اور دم بھی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ نمبر 1، اذان۔ مریض کے کان میں اذان کہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اذان کی آواز سن کر جن و شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ نکلتا ہے۔ نمبر 2، قرآنی آیات اور صورتیں۔ اہل علم و تجربہ حضرات نے لکھا ہے کہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر، اور اگر مریض غیر محرم ہو تو اپنا ہاتھ رکھنے کے بجائے اسی مریضہ یا اس کے کسی محرم کا ہاتھ اس کے سر پر رکھوا دے اور یہ قرآنی آیات اور صورتیں پڑھے۔ نمبر 1، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ الفاتحہ مکمل۔ نمبر 2، سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات بسم اللہ الف لام میم تا المفلحون تک۔ نمبر 3، اعوذ باللہ کے بعد آیات الکرسی، سورہ البقرہ 255 آیات۔ نمبر 4، سورہ البقرہ کی آخری 3 آیات اعوذ باللہ پڑھ کر اس کے بعد للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تا علی القوم الکافرین تک۔ نمبر 5، سورہ ال عمران کی پہلی 10 آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الف لام میم تا ہم وقود النار۔ نمبر 6، سورہ ال عمران آیات نمبر 18 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہد اللہ تا العزیز الحکیم تک۔ نمبر 7، سورہ ال عمران آیات نمبر 26-27 اعوذ باللہ قل اللہم تا بغیر حساب تک۔ نمبر 8، سورہ الاعراف آیات نمبر 54 تا 57 اعوذ باللہ ان ربکم اللہ الذی تا لعلکم تذکرون تک۔ نمبر 9، سورہ الاعراف آیات 117 تا 119 تک اعوذ باللہ واوحینا تا صاغرین، اور آیات 120 وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین کو بار بار پڑھے۔ نمبر 10، سورہ بنی اسرائیل الاسراء آیات نمبر 45 تا 51 اعوذ باللہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ تا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ نمبر 11، سورہ یونس آیات نمبر 79 تا 82 اعوذ باللہ وقال فرعون تا ولو کرہ المجرمون تک۔ نمبر 12، سورہ طٰہٰ آیات 65 تا 69 اعوذ باللہ قالوا تا حیث اتا۔ نمبر 13، سورہ المؤمنون آیات 115 تا 118 اعوذ باللہ افحسبتم تا خیر الراحمین تک۔ نمبر 14، سورہ صافات آیات 1 تا 18 اعوذ باللہ بسم اللہ والصافات صفا تا وانتم داخرون تک۔ نمبر 15، سورہ الرحمن آیات نمبر 28 تا 34 اعوذ باللہ فبأي آلاء تکذبان۔ نمبر 16، سورہ الحشر آیات نمبر 21 تا 24 اعوذ باللہ لو انزلنا هذا القرآن تا وهو العزیز الحکیم۔ نمبر 17، سورہ الملک آیات نمبر 1 تا 4 اعوذ باللہ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر تبارک الذی بیدہ الملک تا وهو حسیر۔
نمبر 18 سورہ القلم آیات 51 تا 52۔ اعوذ باللہ پڑھ کر وَإِن يَكَادُ تا للعالمین تک۔ نمبر 19 سورہ الجن آیات نمبر 3۔ اعوذ باللہ کے بعد وَأَنَّهُ وَلَدَا۔ نمبر 20 اعوذ باللہ پڑھ کر بسم اللہ کے بعد 3 مرتبہ پوری سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون۔ نمبر 21 اعوذ باللہ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ پوری سورہ الاخلاص قل هو اللہ احد۔ نمبر 22 اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد 3 مرتبہ پوری سورہ الفلق قل اعوذ برب الفلق۔ نمبر 23 اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد 3 مرتبہ پوری سورہ الناس قل اعوذ برب الناس۔ نمبر 3 اذکار اور دعائیں۔ ان 23 قرآنی اذکار و دعاؤں کے علاوہ مریض کو حدیث کی درج ذیل دعائیں پڑھ کر بھی دم کرے، جنہیں بعض اہل علم اور تجربہ کار حضرات نے مفید مطلب قرار دیا ہے۔ مثلا نمبر 1 اللہم رب الناس مذہب البأس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ نمبر 2 بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ نمبر 3 اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ نمبر 4 اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ نمبر 5 اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ نمبر 6 تحصنت بالالہ الذی لا الہ الا ہو وإلیہ کل شیء واعتصمت بربی ورب کل شیء وتوکلت علی الحی الذی لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل حسبی الرب من العباد حسبی الخالق من المخلوق حسبی الرازق من المرزوق حسبی اللہ وحسبی الذی بیدہ کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ حسبی اللہ وکفا سمع اللہ لمن دعا ولیس وراء اللہ مرمى وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ نمبر 7 بسم اللہ آمنا باللہ الذی لیس منہ شیء ممتنع وبعزت اللہ التي لا ترام ولا تزام وبسلطان اللہ المنیع نحتجب بأسماء اللہ الحسنى كلها عاعذین باللہ من الابالسة كل مسر ومعلن ومن شر ما يكن بالنهار ويخرج بالليل ومن شر ما يكن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وزرع وبرأ ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها
ان ربی علی صراط مستقیم۔ نمبر 8، بسم اللہ آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ حسبی اللہ وکفی، سمع اللہ لمن دعا، لیس وراء اللہ منتہی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ نمبر 9، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ نمبر 10، اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وکلماتک التامات من شر ما انت آخذ بناصیتہ، اللہم انت تکشف المأثم والمغرم، اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک، سبحانک وبحمدک۔ نمبر 11، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لا شیء اعظم منہ وبکلماتہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، ومن شر ما أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم۔ نمبر 12، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله حاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا۔ نمبر 4، زجر و توبیخ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو ڈرایا دھمکایا اور فرمایا، اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، العنک بلعنت اللہ، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ یہی زجر و توبیخ مناسب حال الفاظ میں ہمارے لیے بھی ایک مسنون عمل و علاج ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رسول اللہ کہا تھا اس کی جگہ ہم اپنے آپ کو عبداللہ، اللہ کا بندہ کہیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جن کے لیے اپنے شاگرد کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ نکل جاؤ ورنہ لکڑی کے 70 جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو وہ جن صرف پیغام سن کر ہی نکل گیا۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کبھی اپنے کسی ساتھی یا شاگرد کو عصیب زدہ آدمی کے پاس بھیج کر جن کو کہلواتے کہ اس سے نکل جاؤ، تمہارا یہ فعل تمہارے لیے جائز نہیں، کبھی خود جا کر اسے کہتے اور مریض کو افاقہ ہو جاتا۔ نمبر 5، طبی علاج اور دوائیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور ائمہ و اہل علم کے آزمائے ہوئے سابق علاج کے علاوہ طب نبوی کی دوائیں بھی اس سلسلے میں بڑی مفید ہے۔ چنانچہ شہد کو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باعث شفا قرار دیا ہے، لہٰذا مریض صبح کے وقت نہار منہ حسب طبیعت 2-4 چمچ شہد کھا لے اور رات کو سوتے وقت گرم پانی کے 1 کپ کو شہد سے میٹھا کر کے اہل تجربہ علماء کے بقول پوری سورہ الجن پڑھ کر اس پانی پر دم کر کے اسے پلا دے۔ 1 ہفتے کے عمل سے انشاءاللہ تعویذ گنڈوں کے اثرات، جن و عصیب یا سایہ اور اسی وجہ سے طاری ہونے والی مرگی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبہ سودا
کلونجی بلیک سیڈز کو موت کے سوا ہر مرض کے لیے باعث شفا قرار دیا ہے۔ نمبر 3، زیتون درخت اور پھل بڑا بابرکت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، خصوصاً بیت المقدس فلسطین کا زیتون تو بہت ہی بابرکت ہے، لہذا زیتون کھانا اور اس کا تیل پینا اور لگانا استعمال کرنا چاہیے۔ زیتون کو سالن اور اچار کے طور پر کھانے یا اس کا تیل استعمال کرنے کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا ہے۔ نمبر 4، عجوہ یا مدینہ منورہ یا کہیں کی بھی کھجور کے ساتھ دانے صبح نہار منہ مریض کو کھلائے۔ نمبر 5، مریض کو روئے زمین کا سب سے افضل و اشرف اور مبارک پانی زمزم پلائے، جو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے غذا اور ایک حدیث کی روح سے باعث شفا بھی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اس کے بڑے فوائد ذکر کیے ہیں۔ نمبر 6، قرآن کریم کی روح سے بارش کا پانی بھی بڑا باعث برکت ہے، لہذا مریض کو بارش کا پانی پلانا بھی مفید مطلب ہے۔ نمبر 7، غسل کرنا اور کم از کم ہر جمعہ کو اور ہر وقت صفائی ستھرائی رکھنا۔ ایک حدیث کی روح سے خوشبو لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ فرشتے خوشبو پسند کرتے ہیں اور جن و شیاطین اس سے دور بھاگتے ہیں، لہذا خوشبو سے استفادہ کیا جائے۔ غرض روحانی کتاب و سنت کی دعائیں اور مادی و طبی ہر طرح کا علاج کیا جائے۔ نمبر 6، صدقہ و خیرات سے علاج۔ صدقہ و خیرات کرنا بھی رد بلا کا ذریعہ اور باعث شفا ہے۔ ایک صحیح حدیث کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے ذریعے علاج کرنے کا حکم فرمایا ہے۔